میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں صحافیوں کی خدمات کو باضابطہ طور پر ضبط تحریر لایا جائے. تو جو حضرات اس حوالے سے مضامین لکھیں گے انشاءاللہ میں اس کو کتابی شکل دینے کی پوری کوشش کروں گا. عامر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے اس کام میں کہ جو کچھ خدمات ہیں اس کو اگر ضبط، چونکہ یہ بھی ہونا چاہیے یونیورسٹی سطح پر ریسرچ بھی ہونی چاہیے ان لوگوں کی، ان صحافیوں کی اردو صحافت کے حوالے سے جو اٹھیں. اور اگر ہم شہر حیدرآباد والے اس حوالے سے جو ہے فکر نہیں کریں گے تو شاید کوئی دوسرے شہر میں ان لوگوں پر ریسرچ نہیں ہوگی. تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم لگا کے سروے کروائے تھے. اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ 25 سال تک سیاست کو بھی نقصان ہونے والا نہیں، ایک نیا ہمارا نہیں ہوگا. تو ان کی جو پلاننگ تھی، ان کا جو بیسٹ ٹیم ہے ایڈورٹائزنگ کی، وہ سیاست کی ٹیم ہے. یہی وجہ ہے کہ اتار چڑھاؤ آنے کے بعد بھی اس کے بزنس کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی حیثیت سے ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اللہ رب العزت دونوں کے درجات بلند کرے. شکریہ. خدا کام ہے اس کا. کبھی کوئی پی ایچ ڈی کرے گا اردو صحافت کے اوپر حیدرآباد کی تو یہ ضرور لکھے گا کہ نسیم عارفی صاحب کا بڑا کریٹیو جو ہے کنٹریبیوشن رہا ہے. جو عارفی صاحب تقریباً جیسے کہ میں عرض کیا کہ 50 سال کا جو طویل سفر ہے اس میں کہ میں جس وقت اعتماد شروع ہوا تو میرا خیال ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ایسا شخص تھا جو اس کی ادارت کے لیے موضوع ہو سکتا تھا. اکبر صاحب نے مجھ سے خواہش کی اور کہا کہ اب ہم اخبار شروع کریں گے تو کسی کو ایڈیٹر بنائیں گے. بے حد معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ عارفی صاحب سے میرے تعلقات کافی اچھے رہے. کبھی تھوڑا ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ بیگان اور جیسے فاروق صاحب نے تذکرہ کیا بلٹس، تو اس میں صحافی تمام آتی تھی. تو ظہیر صاحب کے بارے میں بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ آدمی جب بے لوث ہوتا ہے تو بے پناہ ہو جاتا ہے. تو یہ ظہیر صاحب کی شخصیت تھی جو بے لوث تھی، اس کے نتیجے میں ان کی شخصیت بے پناہ ہو گئی تھی، ہماگیر ہو گئی تھی. تو اس کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک صحافی کی حیثیت سے اخبار میں بیٹھ کے ترجمہ یا کوئی خبریں بنانے کا کام انہوں نے نہیں کیا، لیکن اخبار کو چلانے کے سلسلے میں اس کے لیے انہوں نے بہت ساری محنت کی. میں یہ کہوں گا کہ ظہیر کا جو تخلیقی ذہن تھا وہ معلوم ہوا کہ اس میں امپلیمنٹیشن کا دم ہے، اور وہ جو آئیڈیا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج سیاست.com ہندوستان کے 70 بڑے سائٹس میں شمار کیا جاتا ہے. یہ حیدرآباد کے لیے اور حیدرآباد کی انگریزی صحافت کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے روح رواں تھے ظہیر الدین علی خان. ظہیر صاحب ہمارے کو اسکول بھی چھوڑتے تھے، اسکول سے لانے کا بھی کام کرتے تھے. تو جو وابستگی تھی وہ تو پھر ایک گھر میں رہنے تھے، آفس میں بھی کام کر رہے تھے، تو ایک ہی جگہ تو تقریباً 24 گھنٹے انہی کے ساتھ گزرتے تھے. چاہے عابد علی خان صاحب کی بات ہو، جگر صاحب کی بات ہو، یا ظہیر صاحب کی بات ہو، یا زاہد علی خان صاحب کی بات ہو، 24 گھنٹے تو ان کے ہاتھوں، ان کے سامنے ہی پورا ہوتا تھا. لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 سال میں بہت زیادہ تبدیلی آئی تھی. ظہیر صاحب کی زندگی میں جو تبدیلی آئی تھی 20 سال میں، اس میں عبادت بھی زیادہ ہوئی، ایکٹیویزم کا کام بھی زیادہ ہوا. صحافت تو خیر یہ ہے کہ جب سے اخبار جوائن کرے تو اس میں تو کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ سب ایکٹیویٹیز کی جو بات ہے، یقیناً ایسا تھا کہ ہم جب رول ڈیوائڈ کرتے تھے تو زیادہ ایکٹیویٹیز ظہیر صاحب کے ہوتے تھے، جو خاص طور پہ معاشرے کو ایک جگہ لا کے بڑھاوا دینے کی جو کوشش ہوتی تھی اس پہ. چنانچہ عثمانیہ یونیورسٹی میں ایک تھالی میں دلت، مسلم، SC ST BC سب بیٹھ کے کھانے کا ایک کانسیپٹ آیا تھا. وہ بھی عثمانیہ یونیورسٹی میں ظہیر صاحب ہی کرائے تھے. جب ہر جگہ بیف لنچنگ کی بات آ رہی تھی تو بیف فیسٹیول عثمانیہ یونیورسٹی میں ہوا تھا، وہاں پر بھی ظہیر صاحب کو خاص طور پہ مدعو کر کے بلایا گیا تھا. تو ایسی چیز ہوتی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحافت میرے خون میں ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ سچائی بولنا بھی یہ چیز میرے خون میں ہونا چاہیے. رہا سوال نسیم عارفی صاحب کا، تو نسیم عارفی صاحب جو اداریہ ظہیر جگر صاحب لکھا کرتے تھے، اس کے بعد جگر صاحب اداریوں کی ذمہ داری پوری نسیم عارفی صاحب کو دیے تھے، روزانہ کا اداریہ یقیناً. لیکن دیکھیے جگر صاحب کی بات بھی ایسی ہے، جیسے ظہیر صاحب جتنا کام کرتے تھے ویسا جگر صاحب بھی پوری زندگی اس میں اخبار کے اوپر لگا دیے تھے. لیکن جگر صاحب کی یہ روایت تھی کہ 10:30 بجے رات میں فون کرتے تھے، ہاں کیا ہے عارف صاحب خبریں، پورے خبریں پوچھ کے اداریہ کس پہ لکھیں گے صاحب، اس پہ لکھیں گے، اس پہ نہیں آپ ایک کام کیجیے اس پہ لکھیے. تو دوسرے دن بالکل آپ 10 بجے رات کو ڈیسیشن لے رہے ہیں اور دوسرے دن 2 بجے تک اداریہ آپ کو تیار ہونا ہے. تو اتنا مواد نکال کے، اب تو خیر بہت آسان ہو گیا ہے صحافت اخبار نکالنا یا کسی میڈیا کو چینل کو چلا لینا بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ گوگل آ گیا آپ کے پاس. نسیم بھائی کا ویسا نہیں رہا، انہوں نے خالصتاً اپنی محنت سے، اپنی کاوشوں سے اور اپنی جد و جہد کے ذریعے انہوں نے اپنا مقام بنایا اور اردو صحافت خدمت کی. اور ایک اور جو میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ اردو صحافیوں کو بھی اب کسی کی طرف دیکھنا چاہیے، نہیں حکومت وغیرہ کچھ نہیں کرے گی، ہمیں کام تو خود اپنے اوپر ہی کھڑا کرنا ہے. میرا یہ ارادہ ہے کہ ایک فوراً سے 5 لاکھ روپے کا میں ایک اکاؤنٹ میں منتقل کرتا ہوں، اور ہر سال 5 اردو کے صحافی جو ان کو انکریجمنٹ کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ طے کرے کہ کون سے 5 صحافی کو یہ اعزاز دیا جائے. ایک توصیفی سرٹیفکیٹ بھی رہے گا، ساتھ میں ان کو ایک 10,000 روپیز کا کیش پرائز بھی دیا جائے گا تاکہ ان کو انکریجمنٹ ملے. کیونکہ ہمیشہ یہ میں کی شکایت تھی کہ اردو صحافی کوئی پوچھتا نہیں ہے. پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے قبول فرما، مولا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مولا ان کی خبر کو گہوار رحمت بدرحمت بنا دے، میرے مولا ان کے درجات کو بلند فرما، میرے مولا ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ان کے دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ان کی خطاؤں کو عطا میں بدل دے، میرے مولا انہیں کروٹ جنت نصیب فرما، میرے مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کا مقامات عطا فرما، میرے مولا انہیں ان کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، میرے مولا انہیں کروٹ نصیب فرما، میرے مولا قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، قبر کو نور سے منور فرما، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، قبر میں جنت کا فرش بچھا دے، حشر کے میدان میں رسوائی سے بچا، یا الہ العالمین پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دے. میرے مولا تیرے پیارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرما. میرے مولا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا سے جتنے بھی لوگ وفات پا گئے ہیں، میرے مولا ان تمام کی مغفرت فرما. میرے مولا خاص کر ظہیر الدین علی صاحب کی مغفرت فرما، نسیم عارفی صاحب کی مغفرت فرما، خان لطیف صاحب کی مغفرت فرما، عابد علی خان صاحب کی مغفرت فرما، خان لطیف صاحب کی مغفرت فرما، سالار سلطان صلاح الدین اویسی کی مغفرت فرما.